بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ عزیزان محترم، اماموں کا فرمایا ہوا، پیغمبر ہی کا فرمایا ہوا ہے۔ اسی پر میں نے بات پچھلے جمعے کو ختم کی تھی کہ ہم اگر ائمہ کرام سے کوئی حدیث پیش کرتے ہیں اور سناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیغمبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پیغمبر کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی بات کو معتبر ذریعے سے آگے بڑھانا ہے۔ ائمہ اہل بیت، ائمہ معصوم علیہ السلام پیغمبر کی بات کو پہنچانے کا معتبر ذریعہ ہے، بھروسے کے قابل، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ معتبر ذریعہ دنیا میں اور کوئی ہے بھی نہیں۔ اور جتنے مسلمان پیغمبر کے زمانے میں تھے، بہت اعلیٰ ہوئے، بہت اونچے ہوئے، بہت بلند ہوئے، اگر وہ تو ایمان کا 9 اور 10 درجے تک پہنچے، اس کے بعد درجہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اہل بیت لامحدود صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور ان کی طہارت نہ ختم ہونے والی ہے، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ سب سے اوپر ہے۔ تو جو باتیں اہل بیت کے ذریعے لی جائیں گی پیغمبر کی اور پیغمبری کی ہوں گی، اپنا تھوڑی ان کا کوئی اپنا دین ہے۔ دین تو اللہ کا رسول کے ذریعے پہنچا ہے، انہوں نے بتایا ہے، تو وہ پیغمبر ہی کی بات ہوگی۔ بس ایک ذریعہ معتبر سے معتبر تر ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ذریعہ ہونا چاہیے، اور پوری کائنات میں اللہ رسول کی بات پیش کرنے کے لیے اہل بیت سے بڑا اچھا، صاف ستھرا اور بھروسے کے قابل اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر کو چھوڑنا نہیں ہوا۔ یہ کوئی کہے کہ صاحب آپ چھوڑ دیتے ہیں، بعض جگہوں پر انہوں نے حدیث شریف کو سلسلہ وار بیان کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے سنایا آپ کو۔ نیشا پور میں انہوں نے سلسلہ وار بیان کیا تھا، اور باقی سب انہی کے جد کی ہے ساری باتیں، اور پیغمبر کے احکام کی اور پیغمبر کے اقوال کی اور پیغمبر کی سیرت کی تشریح تقریباً 250 برس تک معصوم افراد کے ہاتھوں ہوتی رہی۔ کیا کہا؟ معصوم نے بیان کیا۔ کیسے کیا؟ معصوم نے بیان کیا۔ ان کا منظور نظر اور مقصود نظر کیا تھا پیغمبر کا؟ معصوم نے بیان کیا۔ اللہ کی آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ معصوم نے زبان نے بیان کیا۔ یہ تقریباً 250 برس تک، غیبت کے زمانے تک ہمارے پاس الحمدللہ معصوم کردار ہیں۔ لہذا سخت سے سخت موقع پر 250 برس میں بڑے نشیب و فراز سے اسلام گزرا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کے بعد حادثات، اس کے بعد حادثات، اس کے بعد حادثات، اس کے بعد حادثات، پھر کربلا کی جنگ، اور کربلا کے بعد پھر بنی مروان کا غلبہ، بنی مروان کے بعد بنی امیہ کا غلبہ، اور بنی امیہ کے بعد بنی عباس کا غلبہ، اور ایسے میں حدیثوں کا گڑھا جانا اور پیغمبر کی باتوں کو توڑنا مروڑنا، اور اس میں ان کو باتوں کو بچانا، یہ عجیب جنگ ہے۔ ایک علمی جنگ یہ چل رہی ہے کہ پیغمبر کی حدیثوں کو غلط طریقے سے پیش کرو، فیکٹریاں کھل گئیں، پیغمبر کی طرف منسوب کر کے پیش کرو، اور ایک طرف اصل وارث موجود ہے۔ تو پیغمبر کے فوراً بعد مولا علی، اور مولا علی کے بعد ان کی اولاد بیعتھار، تقریباً 250 برس تک غیبت صغریٰ کے زمانے تک
ہمارے ائمہ اس دنیا میں رہے اور پیغمبر کی بات کی تشریح کرتے رہ کر کسی نے کبھی کچھ غلط کہا تو کبھی اکیلے میں، کبھی گھر میں، کبھی مجمع میں، کبھی دربار میں، اماموں نے جا کے اس کی تشریح کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے، احتجاج کیا۔ اور اس وقت کے دانشوروں نے اور پڑھے لکھے لوگوں نے، خاص کر دربار میں بھی، انہوں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، اس کی تفصیلات ابھی بتانے کا موقع نہیں ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا مسئلہ تھا کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کٹے، ہاتھ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، کوئی کہے کہ پورا کاٹ دو، کوئی کہے کہ آدھا کاٹ دو، کوئی کہے کہ یہاں تک سے کاٹ دو۔ یہ ایک مسئلہ تھا، قرآن کی آیت کے تشریح کا مسئلہ تھا، حل کیا امام نے اور لوگوں نے مانا، اور آج تک عالم اسلام میں وہی رائج ہے جہاں ہے، جہاں نہیں اس کی بات الگ ہے۔ آج تک عالم اسلام میں وہی رائج ہے جو امام نے بتایا تھا۔ اس کی شرطیں ہیں کہ کن شرطوں پہ یہ کام ہوگا، وتھ کنڈیشن ہے، وداؤٹ کنڈیشن نہیں ہے، وہ تفصیل ہے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں۔ تو بہت سارے مسائل جس کی تشریح نہیں ہو پا رہی تھی، جو لوگ غلط تشریح کر رہے تھے، اور امام کے سامنے مسئلہ آیا، یا امام گئے، یا امام سے کسی نے پوچھا، چاہے اکیلے میں پوچھا ہو، چاہے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے پوچھا ہو، چاہے دربار میں پوچھا ہو، چاہے خود امام رضا علیہ السلام کی یہ تاریخیں ولادت شہادت کسی مہینے میں ہیں، جب مامون رشید نے آپ کو ولیعہد بنایا، اپنا اترادھیکاری، تو اس بزم میں 30,000 سوالات ہوئے امام سے۔ اے کاش وہ 30,000 سوالات کہیں لکھے ہوتے، بہت بڑی کتاب ہوتی ہے۔ 30,000 سوال کا کوئی 1 لائن کا جواب بھی ہوگا، کوئی 2 لائن کا بھی ہوگا، کوئی 10 لائن کا بھی ہوگا، کوئی 1 پنے کا برق کا بھی ہوگا۔ بڑے دربار میں علماء، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، مامون رشید اور ہارون رشید کا دور بنی عباس کی سلطنت کا گولڈن زمانہ ہے، سنہری زمانہ ہے۔ بہت بڑے خطہ عرض پر، زمین کے ایک حصے پر ان کی حکومت تھی، اور اس میں اپنا اترادھیکاری بنایا اور اپنا ولیعہد بنایا انہوں نے، اور پھر بھرے دربار میں پورا دربار سجایا گیا، اور سوال و جواب ہوئے، اور امام ہر ایک کا جواب دیتے رہے۔ کاش وہ سب کہیں لکھا ہوتا، 30,000 معمولی نہیں ہوتا، 30,000 سوال، 30,000 جواب، ایک لائن بھی ہو تو 60,000 لائنیں ہو جائیں گی، ایک موٹی کتاب تو ہو جائے گی اگر ایک لائن کی بھی ہو تو چونکہ ان کے پاس علوم اہل بیت، علوم پیغمبر تھے اہل بیت کے پاس، لہذا انہوں نے جو تشریح کی، جو کچھ بتایا، وہ اپنا کچھ نہ بتایا، وہ پیغمبری کا کہا بتایا۔ ہاں البتہ جہاں کہیں لوگ اس کی غلط تشریح کر رہے تھے اور غلط اس کا مفہوم بتا رہے تھے اور غلط معنی بتا رہے تھے، وہاں نے اس کو ٹھیک کیا کہ یہ نہیں بلکہ یہ ہے، اور لوگوں نے مانا۔ اس کی شاہد اور گواہ بہت سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ خود یہ زمانہ جو بتا رہا ہوں مامون رشید کا، جو امام رضا علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک زمانہ وہ آیا کہ مامون نے چاہا کہ خلافت کو چھوڑ دے اور ان کو اپنی جگہ بٹھا دے۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی، وزارت نہیں تھی، ایک حصہ، ایک شعبہ نہیں تھا، پوری حکومت، جس کے لیے آج تک مسلمان ثقیفہ اور غدیر کے آئینے میں دیکھا کرتے ہیں، وہی والی حکومت۔ مامون رشید نے کہا کہ امام رضا سے کہا کہ آپ لے لیجئے، میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ بتائیے کتنا بڑا چانس ہے یہ، پوری حکومت چھوٹی موٹی نہیں ہے، ادھر ہندوستان کی سرحدوں تک ہے، ادھر پورا افریقہ، پورا وہ سب مصر وغیرہ سب پورا عرب اس وقت کا، امریکہ کا نام نشان نہیں تھا اس وقت، جتنا بھی تھا دھرتی پر یہ سب عالمی اسلام میں، اسلامی سلطنت میں، اسلامی حکومت میں سب شامل تھا، اتنی بڑی حکومت۔ تو آپ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی بڑی حکومت کو چھوڑ کیوں رہا ہے اور یہ لے کیوں نہیں رہے ہیں، سوچنے کا مقام نہیں ہے یہ، جس کے لیے کیا کیا نہ ہوا۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا، مامون نے امین کو قتل کیا، سب کچھ ہوا۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ کہتا ہے کہ صاحب میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں، آپ اس کو لے لیجئے۔
مولا علی سے کسی نے نہیں کہا، امام حسن سے کسی نے نہیں کہا، امام حسین سے کسی نے نہیں کہا، امام محمود باقر علیہ السلام سے، امام زین الدین علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام سے کسی نے نہیں کہا. سب بادشاہ تھے، کسی نے نہیں کہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں آپ آ جائیے. لیکن اس تاریخ میں ایک دور ایسا آیا کہ امام سے کہا مامون نے، یہ روایت ہے ابو السلط حریری عند المامون قال للرضا یا ابن رسول اللہ انی قد رأیت ان اعزل نفسی عن الخلافت واجعلها لك وابایعک. اے فرزند پیغمبر، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو معزول کر لوں، ہٹا لوں، چھوڑ دوں یہ گدی خلافت سے، واجعلها لك، اور آپ کو دے دوں، وابایعک، اور آپ کی بیعت کر لوں. چانس ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا چانس ہے. چھوٹی سی گدی اگر کہیں ہوتی ہے، ایک انجمن کے الیکشن کے لیے کتنا پاپڑ بیلتے ہیں لوگ. کوئی سیکرٹری صدر ہو جاتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، میں تو فلاں انجمن کا صدر ہوں اور سیکرٹری ہوں، جبکہ اس میں خرچہ ہی ہوتا ہے، ملتا کچھ نہیں ہے، بعد میں بدنامی ملتی ہے. چھوٹی سی حکومت، وہ اتنی بڑی حکومت، خود بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ لے لیجیے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لے لیجیے اس کو، میں ہٹ جاؤں، میں آپ کی بیعت کروں گا، آئیے. تو غور کرنے کا مقام یہ کہ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا، جس کی امامت کا، اس نے جواب کیا دیا. اگر اپنے آپ پر ہم رکھ کے سوچیں گے تو کہیں گے بہت خوبصورت زمانہ ہے، یہ بہت گولڈن چانس ہے. تو ایسے چانس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے، لے ہی لینا چاہیے. یہاں جیسے لوگوں کا جو ایمان میں کمزور ہے ان کا جواب ہوگا، لیکن جو ایمان کا پلر ہے، ستون ہے، جن کا نام ہی ایمان ہے، جن کے ذریعے سے ایمان مکمل اور کامل ہوتا ہے، ان کا جواب کیا تھا؟ فقال له الرضا، امام رضا نے کہا کہ انکانت هذه الخلافۃ لک وجعلها واللہ جعلها لک، اگر یہ خلافت آپ کی ہے اور اللہ نے آپ کے لیے اس کو قرار دیا ہے، جس خلافت کو آپ دے رہے ہیں مجھے، اگر یہ آپ کی ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، فلا یجوز لک ان تخلع لباسا البسکہ اللہ وتجعلہ لغیرک، تو جو آپ کی ہے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے تو جائز نہیں ہے کہ آپ اس لباس کو اتار کے کسی دوسرے کو پہنا دیں. وہ تو آپ کی ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس قابل سمجھا ہوگا تبھی دیا ہے آپ کو، تو ہم کو کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے ہم ہٹ جائیں گے، آپ آ جائیے، آپ اگر آ گئے تو ہم ہٹ جائیں گے. امام نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کی ہے خلافت اور اللہ نے آپ کو یہ لباس پہنایا ہے، تو آپ کی ہے، مجھے کیوں پہنا رہے ہیں بھائی؟ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ وہی کانت الخلافت لیست لک، اگر خلافت آپ کی نہیں ہے، کسی اور چینل سے آئیے یہاں تک، اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، آپ کی خلافت نہیں ہے، فلا یجوز ان تجعل لی ما لیس لک، تو اس کو کیوں مجھے دے رہے ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں؟ یہ پین میرے پاس ہے، میرا ہے، میں آپ کو دے دوں، میرا ہے، یہ میں دے سکتا ہوں، لیکن میرا، میں نے خریدا ہے اس کو. میں ان کی جیب سے نکال کے پین کہوں کہ یہ آپ لے جائیے، یہ ہوگا بھلا؟ ہمارے یہاں اردو زبان میں ایک مسئلہ ہے، آداب، میں کہوں گا آداب سمجھیں گے. حلوائی کی دکان پر، سمجھ گئے نا بھی، جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ ہم کو کیوں دے رہے ہیں؟ خلافت آپ کی اگر نہیں ہے ہم کو دینے والے آپ کون ہیں؟ اور خلافت اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو عطا کیا ہے، تو آپ اس قابل ہوں گے تو دیا ہوگا، وہ ہم کو کیوں دے رہے ہیں؟ یعنی دونوں جواب میں اس کو لینے سے انکار تھا امام کا، ہے نا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانے دیجیے، اتنی بڑی حکومت کو جو ٹھوکر مار دے اس کی نظر میں اس سے بڑی بات ہوگی. بلکہ میں یہاں عرض کروں کہ جو مالک جنت ہو اس کو دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے. چھوٹی چھوٹی بات میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ سے، آپ سمجھ رہے ہیں امام کے حساب سے کہ چھوٹی بات ہے، ورنہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی حکومت ہے بھائی. بنی عباس کی گولڈن پیریڈ ہے وہ، ہارون رشید اور مامون رشید کا زمانہ.
اتفاق سے داماد بھی ہو گئے تھے. امام رضا علیہ السلام کو اپنی بیٹی پہ دی تھی مامون نے، وہ خلافت بھی دے رہا تھا. اس سے بڑا جہیز اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا جہیز کیا چاہیے بھائی؟ خلافت پہ لے جاؤ، شادی بھی کر دیا. امام نے کہا کہ اگر آپ کی چیز نہیں ہے تو ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو پہنایا ہے تو آپ اس لباس کو پہنے رہیے. فقال له المامون، مامون نے کہا ابن رسول اللہ فلا بد لک من قبول هذا الامر، دیکھیے آپ کو یہ قبول تو کرنا ہی پڑے گا، خلافت آپ کو قبول کرنا پڑے گی. میں ہٹ رہا ہوں، آپ خلیفہ بن جائیے. فقال لست افعل ذلك تعین ابدا، امام نے کہا دیکھو میں راضی خوشی تو اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا. زور زبردستی کی بات الگ ہے، راضی خوشی میں تمہاری حکومت کبھی نہیں لوں گا. اطاعت کرتے ہوئے تعین یعنی اطاعت کرتے ہوئے تمہاری میں حکومت نہیں لوں گا. اس کے بعد آپ نے جو دل میں تھی مامون کے بعد اس کو بتا دیا. تريد بذلك ان يقول الناس، یہ خلافت لے لوں گا میں تو کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ کہیں کہ ان علی بن موسیٰ رضا لم یزہد فی الدنیا بل ذات الدنیا، لوگ یہ کہیں کہ علی رضا نے دنیا سے منہ نہیں موڑا تھا، تو دنیا کی طرف مڑ گئے، وہ دنیا ہی ان سے بھاگ رہی تھی، وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑے. اگر میں لے لوں گا تو لوگ نہیں کہیں گے کھٹ سے تھام لیجیے کوئی چیز، کہ دیکھا نہیں آپ نے کیا کر لیا انہوں نے فوراً. ہم تو سوچتے تھے کہ نہیں لیں گے یہ، لیکن فوراً لے لیا انہوں نے. امام نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ علی بن موسیٰ رضا نے دنیا سے منہ نہیں موڑا بلکہ دنیا ہی ان سے منہ موڑ رہی تھی، یہی اس کی طرف بڑھ گئے، انہوں نے دنیا سے نہیں موڑا. الا ترونا کیف قبلا ولایت العہد طمعا فی الخلافت، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ولی عہدی اترادھیکاری بننا کیسے قبول کر لیا خلافت کے لالچ میں، کہ پہلے میں اترادھیکاری رہوں گا، جب یہ مر جائیں گے تو خلیفہ ہو جاؤں گا میں ان کے بعد. کیا آپ چاہتے کہ دنیا یہ کہے کہ لالچ میں دنیا کے انہوں نے اس عہدے کو قبول کر لیا؟ صاف صاف انکار ہے اس میں. امام نے اتنی بڑی حکومت کو ٹھوکر مارا. فغضب المامون، مامون کو بڑا غصہ آیا کہ میں دے رہا ہوں، لے نہیں رہے یہ. ثم قال باللہ، کہ مامون نے کہا خدا کی قسم اقسموں باللہ فباللہ اقسموں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں لئن قبلت ولایت العہد والا اجبرتک علی ذلک، اگر آپ نے خلافت قبول کر لیا تو کر لیا، ورنہ میں جبر کروں گا، زبردستی آپ کو خلافت دوں گا، لا کے بٹھاؤں گا اس پر زور زبردستی. فَإِنْ فَعَلْتَ، اگر آپ نے کر لیا تو کر لیا، زور زبردستی آپ آ گئے تو آ گئے، وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَكَ، ورنہ آپ کی گردن میں اڑا دوں گا. اس منزل پہ بات آ گئی. آپ کہیں گے کہ امام موت سے ڈر گئے؟ نہیں، موت سے نہیں ڈرے. موت کو گلے کہاں لگانا ہے یہ امام جانتا ہے، اور موت کو گلے سے دور کہاں رکھنا ہے امام جانتا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے امام جو بھی قدم اٹھاتا ہے جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے. دین اگر جان دینے سے بچتا ہے تو امام جان دے دیتا ہے، دین اگر جان بچانے سے بچتا ہے تو امام جان بچا لیتا ہے. کربلا امام حسن نے طے کیا کہ صلح کر لی جائے تاکہ دین بچ جائے، میرے چاہنے والے بچ جائے، لہٰذا صلح کرنے کے بعد آپ نے دین کو بچا لیا. امام حسن نے یہ طے کیا کہ گردن چلی جائے کہ دین بچ جائے گا، لہٰذا انہوں نے اپنی گردن دے دی اور دین بچا لیا. امام رضا علیہ السلام نے طے کیا کہ اگر خلافت کو لے لیا جائے گا تو گردن بچ جائے گی نہیں، خالی دین بچے گا. امام کا مقصد کبھی اپنی گردن بچانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو عمل کرتا ہے وہ دین بچانے کے لیے کرتا ہے. درود پڑھتے محمد وعلی محمد. یہ میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی اس سلسلے کی جو شیعوں کی روایت ہے وہ میں نے آپ کو سنایا. جب دین اتنا سخت ہے تو ظالموں کے قریب نہ جاؤ،
تو ظالموں کا وزیر بننا، ظالموں کو ولیعہد بننا، ظالموں کی جگہ پر آنا، یہ کب صحیح ہے؟ خود امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں آپ 2 واقعات دیکھیں گے۔ ہارون اپنے ان کے اونٹ خرید کے کرائے پر لے کے حج پر لے جاتا تھا، تو امام نے پوچھا اس جمال سے، اونٹ والے مالک سے، ٹرانسپورٹ کمپنی جیسے ہوتی ہے، کہ کیا تم اپنا اونٹ دیتے ہو؟ کہ نہیں، ہاں دیتا ہوں، اللہ کرائے پر دیتا ہوں۔ ان کو بند کرو، اس کو مت دینا، ظالم کی مدد مت کرنا۔ تو انہوں نے اپنی کمپنی بند کر دی۔ ہے ہم نے کوئی دل والا ایسا؟ ہے کوئی ہم میں دل والا ایسا؟ پورا کاروبار چینج کر دیا اپنا۔ ہوا حج کے زمانے میں اونٹوں کا کاروبار تھا، جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں اس زمانے میں، اونٹ جاتے تھے ان کے، کہ تمہارا پیسہ پہلے مل جاتا ہے کہ نہیں؟ پیسہ بعد میں دیتا ہے وہ، کہ جب تک پیسہ نہیں ملتا تمہارے دل میں خیال رہتا ہے کہ نہیں کہ لوٹ کے آ رہو، پیسہ ملے، مر نہ جائے کہیں، مر جائے گا تو پیسہ نہیں ملے گا، تو ہمارا یہ تو رہتا ہے خیال۔ کچھ ظالم کی ایک دن کی بھی زندگی چاہے اس کا حاصل اسی کے ساتھ ہوگا۔ انہوں نے اپنا کاروبار ہی بند کر دیا پورا، بہت بڑے دل کی بات ہے، دل اور جگر کی بات ہے، پورا بند کر دیا۔ ان کو منع کیا، روکا، اور علی بن عقیل سے کہا کہ تم وزیر بن جاؤ، دونوں ہیں، وہ ظالم کے وزیر بن گئے ہارون کے، علی بن عقیل ایک وزیر بنا، ایک کو روکا، ایک کو اس میں داخل کیا، ایک کو روکا، تو 2 الگ الگ کردار معاذ اللہ ہو گئے نا آپ کی نظر میں۔ اور صاحب ایک طرف ظالم کی مدد کرنے سے منع کر رہے ہیں، ایک طرف وزیر بنوا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ اذان گرامی، جو اس ظالم کے دربار میں جا کے اپنا دین بچا لے گا اس کو اس ظالم کے دربار میں بھیجا جاتا ہے، جو اپنا دین نہیں بچائے گا اس کو نہیں بھیجا جاتا۔ جیسے جناب آسیہ فرعون کے دربار میں رہ کے، بیوی رہ کے بھی اپنا دین بچا رہی تھیں، لہذا انہیں اس دربار میں بھیجا گیا کہ تم بیوی بھی رہو گی، اپنا دین بھی بچاؤ گی، اور ہمارے موسیٰ کی پرورش بھی کرو گی، تم دین بچا لو گے، لہذا یہاں تمہارا رہنا ضروری ہے۔ جو دین اپنا نہیں بچا سکتا وہ قتل نہ جائے۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ لہذا کہیں آپ دربار میں مومنین کو دیکھیں گے، کہیں نہیں دیکھیں گے، لیکن اتنا کانفیڈنس تو ہو کہ یہاں رہ کے ہم اپنا دین بچا لیں گے۔ تو امام اجازت دیتے ہیں کہ آپ جائیے، اگر اتنا بھروسہ نہ ہو تو مت جائیے گا، اپنا دین بچائیے، اصل مقصود دین کا بچانا ہے۔ میزان گرامی، تو میں پھر بات دوہرا کے ختم کروں آپ کے سامنے کہ جو کچھ بیان ائمہ کا ہے وہ اپنا نہیں ہے، وہ بیان پیغمبر کا ہے، وہ بیان قرآن کا ہے۔ چونکہ یہ بھروسے کے قابل ہیں لہذا ہم ان پر بھروسہ کر کے ان سے دین، ایمان اور تشریح اور تفسیر لیتے ہیں۔ اس میں پیغمبر کا دامن نہیں چھوٹتا، پیغمبر کے مشن کو، ان کی باتوں کو اور تقویت ملتی ہے اور طاقت اور توانائی ملتی ہے، اس لیے کہ سچے تشریح کرنے والے مل گئے، اچھے تشریح کرنے والے مل گئے، بھروسے کے تشریح کرنے والے مل گئے، لہذا پیغمبر کی بات کو اب کوئی توڑ مروڑ نہیں سکتا۔ اگر یہ نہ ملتے تو سچا اسلام تلاش کرنا بہت مشکل تھا۔ پوری دنیا میں دغاباز، عیار، مکار، فریب کاری لوگ تو ملتے، صحیح تصویر نہ ملتی، لیکن انتظام قدرت ہے، اس نے کہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہم نے سبیل ہدایت پیدا کی ہے، لہذا تم شکر کرو یا کفر اختیار کرو، راستہ ہم نے بنایا ہے، انتظام ہم نے کیا ہے، کتاب اس نے بنائی، قانون اس نے بنایا، دین اس نے بنایا، دین کو لانے والا اس نے بنایا، اور دین کو لانے کو اس کی تشریح کرنے والا بھی اس نے بنایا۔ کتاب اس کی تھی، امین جبریل امین لے کے آئے، کس پر آئے؟ محمد امین کے اوپر لے کے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو آگے حوالے کیا ہے تو امت کے حوالے نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اہل بیت کے حوالے کیا ہے، جو پوری دنیا میں دین کی سچی تصویر چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہاں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس تصویر کو تلاش کریں اور دیکھیں کہ دین سچا اور ایمان والا کہاں ہے اور کس کے دامن میں ہے۔ اس کے لیے وہ طہارت والا دامن چاہیے جس پر آیت تطہیر کا سایہ ہو۔ درود پڑھتے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن